جو چینل رانا ثناء اللہ کو دکھائے وہ میں اس چینل کے اوپر بھی تھو کرتا ہوں. شیخ رشید صاحب بہیو یور سیلف. یہ تھو جو ہے نا آپ کے اوپر بھی تھو ہو سکتی ہے. خان صاحب نے طلاق سے پہلے فون پر کسی خاتون سے بات کی تھی. میں نے زندگی میں انہیں اس سے زیادہ کبھی پریشان نہیں دیکھا. ان کے بال بکھرے ہوئے تھے, شیو بڑی ہوئی تھی اور یہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے. بی بی نے ہمیں دیکھتے ہی اعلان کر دیا تم دونوں پر جادو ہے. بی بی نے بعد ازاں خان صاحب کے سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور پھونک ماری. ان کو بہت ریلیف ملا. عمران خان کی ہر شام مرشد کے آستانے پر گزرتی تھی. بشرا بی بی نے چند دن بعد عمران خان کو مشورہ دیا آپ میری چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیں. تو بی بی نے حق مہر میں بنی گالا کا گھر مانگ لیا. عمران خان راضی ہو گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج اس ویڈیو کے اندر ایک بڑا حیران کن کالم ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے, اور یہ کالم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو 2 شادیاں ہیں اس حوالے سے کالم جو ہے وہ سامنے آیا ہے. کس طرح ریحام خان عمران خان صاحب کی زندگی میں آئیں, کس طرح وہ زندگی سے باہر گئیں, اور اس کے بعد بشرا بی بی سے عمران خان صاحب کا نکاح کس حالات کے اندر ہوا, یہ ساری تفصیلات ایک کالم میں آج چھپی ہیں. وہ کالم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے صرف ایک خبر, میں ذرا امپورٹنٹ خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج ڈالر جو ہے اس نے ایک یکدم بہت بڑی چھلانگ ماری ہے, اور اوپن مارکیٹ کے اندر اس وقت ڈالر جو ہے وہ تقریباً 250 سے 255 کے درمیان ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کرنسی ایکسچینج جو کمپنیز ہیں انہوں نے بھی جو کیپ تھا اس کو اب ہٹا دیا ہے. تو اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر بھی کافی ایکسپینسو ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. انٹر بینک کے اندر بھی آخری اطلاع تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی تو ڈالر جو ہے وہ 245 بھی کراس کر چکا ہوا ہے. تو ایک دم ڈالر کی یہ چھلانگ جو ہے, یہ سعد ڈار صاحب نے پچھلے کئی مہینوں سے جو اس کے اوپر کیپ لگا کے رکھی ہوئی تھی وہ کیپ اب ریموو ہو گئی ہے اور ڈالر جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ اسٹاک ایکسچینج بھی جو ہے اس نے بھی اب اس نیوز کے بعد کافی حد تک جمپ ماری ہے. اور یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کو جو لون لینے کے حوالے سے جو ایشوز تھے اس کے اندر بھی پاکستان کی مدد ہو سکتی ہے. تو ایک وہ ڈیولپمنٹ ہے. اب میں زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا اور سیدھا اس کالم کے اوپر آتا ہوں. وہ کالم میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو شادی کے حوالے سے نئی تفصیلات ہیں, یہ پہلے آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں آئیں سامنے, اور یہ نئی تفصیلات جو ہیں وہ کیا بتاتی ہیں. بیسکلی جاوید چوہدری صاحب سینئر اینکر پرسن انہوں نے یہ کالم لکھا ہے, اور اون چودھری جو عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے, اور اون چودھری اس سارے معاملے کو جو ہے وہ نریٹ کر رہے ہیں. اون چودھری, جاوید چوہدری صاحب لکھتے ہیں جی, اون چودھری 2010 سے 2018 تک سائے کی طرح عمران خان کے ساتھ رہے. یہ رات کے وقت انہیں ملنے والے آخری اور صبح ملاقات کے لیے آنے والے پہلے شخص ہوتے تھے. چنانچہ یہ عمران خان کی زندگی کے اہم ترین دور کے اہم ترین شاہد ہیں. مجھے چند دن قبل اون چودھری نے اپنے گھر پر ناشتے کی دعوت دی. میں 2 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا رہا اور میں نے ان سے جو پوچھا انہوں نے مجھے وہ بلا جھجک بتا دیا. میں نے سب سے پہلے ان سے ریحام خان کے بارے میں پوچھا. ان کا کہنا تھا ریحام خان سے عمران خان کا رابطہ دھرنے کے دوران ہوا تھا. یہ انٹرویوز کے لیے کنٹینرز پر آتی تھیں اور یہ رابطہ آہستہ آہستہ اس تعلق میں تبدیل ہو گیا جس کا اختتام شادی کی شکل میں ہوا. میں نے پوچھا کیا یہ نکاح 10 محرم کو ہوا تھا؟ یہ بولے یہ خبر غلط ہے. ریحام سے عمران خان کا نکاح 5 محرم کو ہوا تھا اور ہم نے یہ خفیہ رکھا تھا. ریحام خان نے نکاح پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی. حق مہر بھی شرعی تھا. میں نے پوچھا نکاح کے بعد کیا ہوا؟ یہ بولے 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس پشاور کا واقعہ پیش آیا, ہمارا دھرنا ختم ہو گیا اور 8 جنوری 2015 کو ہم نے ریحام خان سے شادی ڈکلیئر کر دی. میڈیا نے اے پی ایس کے واقعے اور خان کی شادی کو ایک ساتھ چلا کر ہماری مت مار ڈالی, لیکن خان صاحب ان باتوں سے نہیں گھبراتے. ریحام خان بنی گالا آ گئیں اور انہوں نے گھر سنبھال لیا, لیکن پھر دونوں کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے. عمران خان آزاد انسان ہیں, یہ پابندیاں برداشت نہیں کرتے, جبکہ ریحام خان انہیں کنٹرول کرنا چاہتی تھیں. چنانچہ ٹکراؤ شروع ہو گیا. ہم اکتوبر 2015 میں گھوٹکی میں نادر لغاری کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. عمران خان نے وہ رات لان میں ٹہلتے ہوئے گزاری. میرا خیال ہے اس رات انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تھا. یہ اگلے دن اسلام آباد چلے گئے اور میں بلدیاتی الیکشنز کے سلسلے میں لاہور آ گیا. مجھے عمران خان کا فون آیا, ریحام لندن کب جا رہی ہے؟ ٹکٹس کا بندوبست میری ذمہ داری ہوتی تھی. میں نے خان کے ساتھ ٹکٹ شیئر کر دیا. ریحام خان نے جو ہی 27 اکتوبر کو ٹیک آف کیا, خان صاحب نے اسے طلاق ای میل کر دی اور لندن میں لینڈ ہوتے ہی اسے طلاق مل گئی. یہ خبر پھیل گئی تو ہم 31 اکتوبر کے بلدیاتی الیکشنز میں بری طرح ہار گئے. پنجاب کی خواتین نے ہمیں ووٹ ہی نہیں دیے. میں بہرحال 1 نومبر کو بنی گالا پہنچ گیا. عمران خان طلاق پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھے. میں نے زندگی میں انہیں اس سے زیادہ کبھی پریشان نہیں دیکھا. ان کے بال بکھرے ہوئے تھے, شیو بڑی ہوئی تھی اور یہ اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے. یہ بار بار کہتے تھے یہ میں نے کیا کیا, اس کے 3 بچے ہیں, اب ان کا کیا بنے گا. میں نے برا کیا اور ہم انہیں تسلی دیتے رہے, لیکن ان کی پریشانی بڑھتی چلی گئی.
میں ڈر گیا اور زیادہ تر ان کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے گھر کے نوکروں سے تفتیش کی تو پتہ چلا خان صاحب نے طلاق سے پہلے فون پر کسی خاتون سے بات کی تھی اور یہ طلاق ان سے مشورے کے بعد ہوئی۔ میں نے مزید تفتیش کی تو پتہ چلا خاتون کا نام بشرا بی بی ہے۔ یہ ہماری سوشل میڈیا ورکر مریم وٹو کی بہن ہے اور ایک روحانی شخصیت ہیں۔ تو بیسیکلی اون چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی سے جو ہے وہ صلاح مشورے کے بعد عمران خان صاحب نے ریحام خان کو طلاق دی تھی۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں جی مریم وٹو دبئی میں رہتی تھی اور یہ اکثر خان صاحب کو فون کرتی رہتی تھی۔ اس نے خان صاحب کو بتایا میری بہن اللہ کے بہت قریب ہے اور اس کا کہنا ہے آپ پر جادو ہے، آپ فوری طور پر اس کا توڑ کریں۔ عمران خان نے اس سے بہن کا نمبر لیا اور یوں ان کا بشرا بی بی سے رابطہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ طلاق ہو گئی۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں کی بشرا بی بی سے کب ملاقات ہوئی؟ یہ بولے نومبر 2015 میں ریحام خان کی طلاق کے بعد میں اور خان صاحب لاہور گلبرگ میں کلمہ چوک کے قریب خاور مانکا کے گھر بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے گئے۔ بی بی نے ہمیں دیکھتے ہی اعلان کر دیا تم دونوں پر جادو ہے۔ بی بی نے بعد ازاں خان صاحب کے سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور پھونک ماری۔ خان صاحب طلاق کی وجہ سے ڈپریشن میں تھے، ان کو بہت ریلیف ملا۔ بی بی کا کہنا تھا ہمیں دم کرانے کے لیے مزید 2 مرتبہ آنا پڑے گا۔ ہم مزید 2 مرتبہ لاہور گئے اور اس کے بعد مرشد خود بنی گالہ شفٹ ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیسے؟ یہ بولے چند دن بعد بنی گالہ کی اسٹریٹ نمبر 2 میں بشرا بی بی نے 3 کنال کا گھر کرائے پر لیا اور اس میں ایک مرسیڈیز گاڑی بھی کھڑی ہو گئی۔ یہ تمام بندوبست احسن جمیل گجر نے کیا تھا۔ ہم اب روزانہ بشرا بی بی کے پاس جانے لگے۔ عمران خان کی ہر شام مرشد کے آستانے پر گزرتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی نے نواز شریف کے زوال کی پیشگوئی کی تھی؟ یہ بولے جی ہاں، بی بی نے یہ دعویٰ کیا تھا نواز شریف اقتدار سے بھی فارغ ہونے لگے ہیں اور جیل بھی جائیں گے۔ اپریل 2016 میں واقعی پیناما کیس آ گیا، شریف فیملی پھنس گئی اور عمران خان کا بشرا بی بی پر انحصار مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا بات پھر شادی تک کیسے پہنچی؟ یہ بولے ہم سب عمران خان کی شادی کرانا چاہتے تھے، 3-4 بہت اچھے رشتے موجود تھے، ان میں ہما بھی تھی، یہ خان صاحب کے لیے بہت مناسب تھی۔ میں نے خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے۔ ہم اگلے دن بشرا بی بی کے پاس گئے تو خان نے ان سے کہا اون میری شادی کرانا چاہتا ہے۔ بی بی نے ہنس کر کہا کہ آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کی شادی میں خود کراؤں گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ بشرا بی بی نے چند دن بعد عمران خان کو مشورہ دیا آپ میری چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیں۔ بشرا بی بی کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی لیکن خان نہیں مانا۔ ان کا کہنا تھا اس کی عمر صرف 25 سال ہے، یہ بہت چھوٹی ہے، یہ معاملہ یوں ختم ہو گیا۔ لیکن پھر اچانک 31 دسمبر 2016 کو خان نے مجھ سے کہا میں بشرا بی بی سے نکاح کر رہا ہوں، تم نکاح کا بندوبست کر دو، ہم کل لاہور جا رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا لیکن یہ تو شادی شدہ ہیں۔ خان بولا نہیں، ان کی طلاق ہو چکی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر 1 جنوری 2017 کو ہم نے رات ریسٹورنٹ میں ڈنر کیا۔ میں نے زلفی بخاری کو بلایا، اپنا آفیشیل فون احتیاطاً اسلام آباد میں چھوڑا تاکہ ہماری لوکیشن ٹریس نہ ہو سکے اور ہم موٹر وے کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، خان ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور زلفی بخاری پیچھے بیٹھا تھا۔ ہم نے معاملے کو خفیہ رکھنے کے لیے جہانگیر ترین کا جہاز تک استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نے مفتی سعید جو نکاح خواہ ہیں ان کو بھی الگ گاڑی میں بچھوایا تھا۔ یہ ہمیں لاہور میں ملے۔ گارڈز کی گاڑی بھی ہم سے 5 کلومیٹر پیچھے تھی اور اس میں بھی صرف 2 لوگ تھے۔ ہم یوں ڈی ایچ اے لاہور کے جی بلاک کے 4 نمبر گھر پہنچ گئے۔ یہ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کا گھر تھا۔ نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو بی بی نے حق مہر میں بنی گالہ کا گھر مانگ لیا، 300 کنال کا گھر۔ عمران خان راضی ہو گیا لیکن میں ڈٹ گیا۔ فرا گوگی ہمارا پیغام بی بی اور ان کا ہمارے پاس لے کر آتی تھی لیکن میں نہیں مانا۔ خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے یار لکھوا دو، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں نہیں مانا۔ بنی گالہ میں گھر کے علاوہ عمران خان کا 7 کنال کا ایک پلاٹ بھی ہے۔ آخر میں فیصلہ ہوا عمران خان وہ پلاٹ اور زمان پاک کا گھر حق مہر میں لکھوا دے اور ہم نے یہ لکھوا دیا، یوں نکاح ہو گیا۔ میں نے پوچھا بی بی کی طلاق کب ہوئی تھی؟ ان کا جواب تھا 14 نومبر 2016 کو۔ میں نے پوچھا کیا یہ نکاح عدت میں ہوا؟ یہ فوراً بولے جی ہاں، ہم نے اسی لیے نکاح شروع میں خفیہ رکھا تھا۔ میں نے پوچھا کیا مفتی سعید نے طلاق کے کاغذات کی تصدیق کرائی تھی؟ یہ بولے نہیں، ہمیں طلاق کے ڈاکومنٹس کبھی نہیں ملے۔ بی بی کا کہنا تھا مجھے شرعی طلاق ہوئی تھی چنانچہ ہمارے پاس طلاق کی کوئی دستاویز نہیں تھی۔ میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ یہ بولے خان صاحب وہ رات نئی بیگم کے پاس رہے، اگلی صبح میں نے ترین صاحب کا جہاز منگوایا، ہم اسلام آباد آ گئے۔ اس دن انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہماری پیشی تھی، ہم سیدھا عدالت پہنچ گئے۔ میں نے پوچھا نکاح کی خبر عمر چیمہ جو ایک ملک کے مشہور صحافی اور رپورٹر ہیں ان کو کس نے دی تھی؟ یہ بولے یہ خبر ہمارے لیے حیران کن تھی، میرا خیال ہے یہ خبر احسن جمیل گجر نے لیک کی تھی۔
یہ لوگ چاہتے تھے عمران خان کا مائنڈ بدلنے سے پہلے یہ خبر عام ہو جائے تاکہ کام پکا ہو جائے۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں نے خبر نکلنے کے بعد نکاح سے انکار کیوں کیا تھا؟ ان کا جواب تھا بی بی اس وقت عدت میں تھی، ہم اگر مان لیتے تو فتووں کا شکار ہو جاتے۔ میں نے پوچھا آپ کو پھر نکاح کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ عدت پوری ہو لینے دیتے۔ یہ شرمندہ ہو کر بولے بی بی کا کہنا تھا یہ حکم اوپر سے آیا ہے اور ہم اوپر والے کا حکم کیسے ٹال سکتے ہیں۔ یہ جناب ساری تفصیلات ہیں عمران خان صاحب کا نکاح کس طرح ہوا بشریٰ بی بی سے، اور ریحام خان ان کی زندگی سے کس طرح گئی، یہ ساری نریشن جو ہے یہ اون چودھری نے کی ہے۔ تو یہ جناب یہ کالم جو ہے یہ آج ایکسپریس کے اندر چھپا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ذرا دیگر خبریں بھی شامل کر لیں کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ سیریس باتیں بھی ہونی چاہیے۔ ایک تو جناب قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ 27 جنوری کو جو ہونا تھا وہ مزید ڈیلے کر دیا گیا ہے، وہ 31 جنوری کو چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کل ایک اور خبر یہ آج جو ہے وہ مریم نواز آج لندن سے روانہ ہو رہی ہیں اور پرسوں تک جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ کر جائیں گی۔ لاہور میں ان کے استقبال کی کافی تیاریاں کی جا رہی ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ 6 مہینے کے بعد جو ہے تقریباً ان کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ تو ایک خبر یہ ہے۔ صدر عارف علوی صاحب کل لاہور پہنچے اور لاہور کے اندر جو ہے وہ ان کی عمران خان صاحب سے 2 ملاقاتیں ہوئیں، بڑا جلدی میں وہ آئے لاہور۔ شیریں مزاری صاحبہ نے ایکچولی کل ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں کچھ حد تک انہوں نے صدر عارف علوی سے گلے شکوے کیے تھے۔ انہوں نے کہا جی صدر عارف علوی صاحب آپ بھی بولیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں، صدر کو انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، کیا آپ برداشت کرتے رہیں گے؟ صدر مملکت کو پوزیشن لینی ہوگی۔ تو شیریں مزاری صاحبہ نے بھی جو ہے وہ عارف علوی صاحب کا، جبکہ اپنی پارٹی کے ہی وہ رہنما ہیں، ان کو بھی کچھ حد تک انہوں نے ذرا تنقید کا جگانے کی ان کو ایک قسم کی کوشش کی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو زمان پاک کا گھر ہے اس کے باہر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں اور کارکن جو ہے وہ رات گزارنے کے لیے بستر اور کمبل بھی لے کے جو ہے وہاں پہ پہنچ گئے۔ رات کو جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور سینیٹر اعجاز چودھری یہ بھی وہاں پہ جو ہے اپنے کارکنوں سے ملنے کے لیے وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ نعرے بازی وغیرہ ہوتی رہی اور پارٹی کے ترانوں پہ رقص وغیرہ بھی ہوتے رہے۔ اچھا جی، ایک ویڈیو سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے جو صدر ہیں علی زیدی صاحب، ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ اپنے ہی کارکنوں اور کیا کہتے ہیں عہدیداروں کو جو ہے وہ تڑی لگا رہے ہیں۔ انٹرسٹنگلی تو وہ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، حکمرانوں نے احمقانہ حرکت کرنے کا سوچ رکھا ہے، اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور کارکن اور عہدیدار گھروں میں بیٹھے رہے تو وہ پی ٹی آئی میں نہیں رہیں گے۔ تو یہ بھی گلا شکوہ ہے۔ مطلب میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی جتنی تعداد میں لوگ نکلیں گے وہ لوگ نہیں نکلے، تو یہ فرسٹریشن جو ہے وہ کافی نکل رہی ہے۔ علی زیدی صاحب کی البتہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے، مطلب جہاں پہ کارکنوں کو تڑیاں لگا رہے ہیں۔ ڈی سی کماڑی کے دفتر پر جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ہلڑ بازی وہاں پہ کی تھی، تو یہ ویڈیو آپ سکرین کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں یہ ان کی دیوار پھلانگنے کی یہ ویڈیو ہے جس کے اندر یہ خود جو ہے وہ دیوار پھلانگ کے وہاں سے بھاگ رہے تھے، تو یہ اس کی ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر جو ہے وہ کیپچر ہو گئی۔ تو کارکنوں سے تو ویسے ان کو کافی برا بھلا کہا جا رہا ہے لیکن خود ان کی اپنی ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ سالار سلطان زئی ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی مشہور ٹرول ہیں، میں ان کو ٹرول ہی کہوں گا کیونکہ یہ بھی کافی بدتمیز انسان ہے۔ تو لوگوں کو گالیاں گولیاں دینا ان کے لیے ایک عام سی بات ہے، وہ مطلب ٹپکل جو مائنڈ سیٹ ہے نا ان کا، یہ بالکل ویسے ہی ہیں۔ تو انہوں نے آج سے چند سال پہلے 2018 میں آسما جہانگیر صاحبہ کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی جب ان کی وفات ہوئی تھی، آسما جہانگیر۔ اب آسما جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ خاتون ہوا کرتی تھیں اور بہت بڑا نام تھا ایک، اور عمران خان صاحب کے بھی وہ کافی خلاف ہوتی تھیں، اور اس وقت مجھے یاد ہے جب وہ حیات تھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دینا، ٹرول کرنا، فضول قسم کی باتیں کرنا ان کے خلاف، یہ بہت زیادہ اس وقت کیا کرتے تھے جب وہ زندہ تھی۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو یہ سالار سلطان زئی جو ہے اس نے ٹویٹ کیا، ریسٹ ان پیس آسما جہانگیر، اللہ اپنا احسان کرے آپ پر، ہوپ یو گیٹ اے اسٹیٹ فیونرل فرام انڈیا۔ یہ انہوں نے آسما جہانگیر کے بارے میں مطلب جب ایک خاتون کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو اس نے تب بھی اپنی زبان بند نہیں کی اور یہ فضول قسم کی بات جو ہے یہ اس وقت انہوں نے کی تھی۔ اب 25 جنوری 2023 اس شخص نے کل یہ ٹویٹ کیا، ریپیٹ آفٹر می، آسما جہانگیر واز رائٹ۔
اب ان کو احساس ہوتا ہے. آپ ذرا حالات دیکھیں کہ یہ کتنی دیر سے ان کے دماغ جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. ان کا سافٹ ویئر جو ہے کب جا کے کام کرنا شروع کرتا ہے. جب ایک خاتون زندہ تھی تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ فضول قسم کی باتیں جو ہے وہ اس خاتون کے بارے میں کیا کرتے تھے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس شخص نے کیا لکھا تھا ان کے بارے میں. اور اب جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ ہائے آسمہ جہانگیر بڑی صحیح کہتی سی گلاں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو اس وقت وہ آسمہ جہانگیر کہتی تھی. اب ان کو احساس ہو رہا ہے. ڈنڈا پڑا ہے نا, ڈنڈا پڑا ہے, سر کے اوپر سے سایہ ہٹا ہے تو سب کی آنکھیں کھل گئی, سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئے. او فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں میں منڈیلا ہے, مینو نیلسن منڈیلا کہو, میں نیلسن منڈیلا ہے. اور اب ان کو بھی احساس ہو گیا کہ جی آسمہ جہانگیر صحیح کہتی تھی. جب وہ عورت زندہ تھی تو آپ لوگ اس وقت بات یہ ہے کہ آسمہ جہانگیر واز, یہ جو کہہ رہے ہیں نا آسمہ جہانگیر واز رائٹ, آسمہ جہانگیر واز رائٹ, اور یہ باقی گلاں بھی پھر منو. وہ آپ کے لیڈر کے بارے میں جو کہتی تھی نا, یہ اس کے بارے میں بھی پھر کہیں کہ ہاں جی آسمہ جہانگیر واز رائٹ, کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی تھے. یہ بھی مانیں اس بات کو, بولیں منہ سے, کہیں کہ ہاں آسمہ جہانگیر آپ یہ بھی صحیح کہتی تھی کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ ایک کٹ پتلی تھا اور وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کھیل رہا تھا, اور وہ ان کی کٹ پتلی بن کے جو ہے وہ اس سیاسی اینٹنا کے اندر اترا ہوا تھا. اے نہ مننا ہے, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ والی باتیں جو ہے نا صرف وہی مانی جانا. یہ ہے ان کا دوغلا پن, یہ ان کا دوغلا پن ہے. میں اسی لیے میں کہتا ہوں نا ان کے جتنے تتر بتر قسم کے جو اینکر ہیں سارے, جن نے لونڈے لپاڑے ہیں نا یوٹیوب تے جڑے بٹھائے نے, وہ سارے بڑے وڈے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندے پہ ہیں. او اینٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے ملک کا بیڑا کر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو جناب تسی سارے جو ٹاؤٹ بنے سی اس ویلے کی سی ہے, اس وقت ان کے ماؤتھ پیس بن کے جب آپ بولا کرتے تھے اور دوسروں کے اوپر پاں کرتے تھے, اس وقت کیا تھا. اب آپ کو احساس ہو رہا ہے اوہو اسٹیبلشمنٹ تو بڑی پیڑی ہے, اسٹیبلشمنٹ تو یہ بھی کر دیے تو وہ بھی کر دیے, سارا کچھ یاد آ گیا ان کو. تو جناب یہ اب تک کی خبریں تھیں. اس کے علاوہ سوری بلکہ ایک خبر میں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. شیخ رشید صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. یہ چینل 24 کے رپورٹر ہیں ارشاد قریشی صاحب. تو ان سے بڑی بدتمیزی کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور بڑے پرسنل لیول کے ساتھ جو ہے وہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ارشاد قریشی کا جو سوال تھا رانا ثناء اللہ کے حوالے سے, ایویں نہ سوال سنا نہ کوئی, ایویں خامخواہ اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی. اور انہوں نے کہا جی آپ جس چینل کے اوپر کام کرتے ہیں, جو چینل رانا ثناء اللہ کو دکھائے وہ میں اس چینل کے اوپر بھی تھو کرتا ہوں. یہ انہوں نے بات کی. مجھے I expect such a thing from Sheikh Rashid. Now obviously he doesn't know how to talk. I know that. لیکن مجھے افسوس پتہ ہے کس بات کا ہے کہ جو صحافی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے نا, ان کے سامنے آپ کے ایک کالیگ کے ساتھ یہ شخص اس طرح بدتمیزی کر رہا تھا اور وہاں پہ مجال ہے کہ کسی نے آگے سے کوئی ریاکٹ کیا. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت جو نیشنل پریس کلب ہے یا PFUJ ہے اس کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک سیاستدان جو ہے کیا کس بدتمیزی کے ساتھ جو ہے وہ ایک صحافی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. آپ لوگوں کو ہوش نہیں ہے کہ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا کسی سے. وہاں پہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ شیخ رشید کو سمجھائے کہ شیخ رشید صاحب بہیو یور سیلف. یہ تھو جو ہے نا آپ کے اوپر بھی تھو ہو سکتی ہے, یہ صرف ایک سائڈ سے نہیں ہوتی. صحافی بھی آپ کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ تھو ہو آپ کے اوپر, جس قسم کی سیاست آپ نے کی ہے. اور یہ ارشاد قریشی صاحب کے ساتھ میں نے نوٹ کیا, یہ ارشاد قریشی صاحب کے ساتھ پہلے بھی بدتمیزی کر چکے ہیں. یہ اس وقت جیو میں ارشاد قریشی ہوا کرتے تھے, یہ تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کر چکے ہیں. یہ واقعی ان کو جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں نا تو شیخ رشید صاحب جو ہے نا اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتے. یہ تمام صحافیوں کو بیٹھ کے ان کو ایک میسج دینے کی ضرورت ہے. وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ پپٹ مت بن جایا کریں کہ جی چونکہ شیخ رشید سامنے کھڑا ہے تو اگر تسی بولنا نہیں, وہ بیٹھ کے آپ کے کالیگ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. مجھے زیادہ گلہ جو ہے وہ اپنے صحافی برادری سے ہے رادر دین کے شیخ رشید سے ہو, وہ تو ہے ہی ایسا. لیکن all of you need to tell him, you need to give him a message کہ آپ ہمارے صحافی بھائی کے ساتھ یہ بدتمیزی نہیں کر سکتے. اور کوئی بھی سیاستدان ہو, چاہے شیخ رشید ہو, چاہے پاکستان تحریک انصاف کا بندہ ہو, نون لیگ کا بندہ ہو, پیپلز پارٹی کا بندہ ہو, you cannot misbehave with a journalist. Somebody needs to put their foot down. Somebody needs to tell them کہ there is a limit جہاں تک آپ بات کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اسی لیے یہ لوگ یہ جو اپنی لمٹس کراس کر چکے ہوئے ہیں نا, کبھی کوئی خاندانوں کو دھمکیاں لگا رہا ہے, کوئی تو کر رہا ہے, they need to be told کہ بھائی اس طرح نہیں ہوگا, یہ سسٹم نہیں چلے گا, اس طرح نہیں ہوگا, ادھر سے بھی آ سکتا ہے یہ کہ جی شیخ صاحب آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا, تھو ہو آپ کے اوپر, تب ٹھیک ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.